الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 18 سے للذین استجابوا لربہم الحسنی، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قبول کر لی اپنے رب کی بات، اچھائی ہے۔ والذین لم یستجیبوا لہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کی بات قبول نہ کی، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر بے شک ان کے لیے ہو وہ جو زمین میں ہے سارا کا سارا، ومثلہ معہ، اور اس کی طرح اس کے ساتھ، لافتدوا بہ، تو البتہ فدیہ دے دیں گے وہ ساتھ اس کے۔ اس آیت مبارکہ میں دو مختلف لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور دونوں کا مختلف انجام بتایا گیا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی بات مان لیتے ہیں، جو پڑھا سنا اس پہ عمل کرتے ہیں، رب کے احکام تسلیم کرتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو رب کی بات قبول نہیں کرتے، سن کے اسے وہیں رکھ کے چلے جاتے ہیں، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا۔ رب کی باتیں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن قبول نہیں کرتے۔ اب کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں، برابر نہیں، دونوں کا مقام ایک جیسا نہیں ہے، دونوں کا انجام ایک جیسا نہیں ہے۔ تو فرمایا للذین استجابوا لربہم الحسنی، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کی بات مان لی، ان کے لیے کیا ہے؟ الحسنی، اچھائی ہے۔ اچھائی کا بدلہ اچھائی ہی ہوتا ہے، یعنی اچھائی سے مراد یہاں جنت ہے۔ اور اس کے برعکس والذین لم یستجیبوا لہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کی بات نہ مانی، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ، اگر بے شک ان کے لیے ہو وہ جو زمین میں ہے سب کا سب، اور اس کی طرح اس کے ساتھ، لافتدوا بہ، تو البتہ فدیہ دے دیں گے وہ ساتھ اس کے۔ یعنی اس زمین میں جتنا خزانے ہیں وہ سارے انہیں مل جائیں اور اتنا اور مل جائیں، یعنی زمین میں جتنا خزانے ہیں اس سے ڈبل انہیں مل جائے، تو قیامت کے دن وہ بطور فدیہ دے دیں گے۔ فدیہ ہوتا ہے کوئی چیز دے کے اپنی جان چھڑانا، یعنی وہاں ان کو اتنا سخت سزا ملے گی کہ اگر زمین سے دگنا خزانے ان کو مل جائیں وہ دینے پہ تیار ہو جائیں گے، ابھی ہماری جان چھوٹ جائے ہم یہ سب کو دیتے ہیں، اتنا سخت سزا ان کو ملے گی۔ اگر بے شک ان کے لیے ہو وہ جو زمین میں ہے سب کا سب، اور اس کی طرح اس کے ساتھ، یعنی ڈبل زمین سے، زمین کے خزانوں سے، تو بھی لافتدوا بہ، البتہ فدیہ دے دیں گے وہ ساتھ اس کے۔ اولئک لہم سوء الحساب، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے سخت حساب ہے، ان سے کڑی پوچھ گچھ ہوگی کہ انہوں نے رب کے احکام آخر کیوں نہیں مانے تھے، آخر کیا مجبوری تھی، کیا انہیں پتہ نہیں تھا؟ سب کچھ کا انہیں علم تھا، لیکن اس کے باوجود آخر کیا بات تھی کہ انہوں نے رب کی بات نہیں مانی؟ ان سے سخت حساب لیا جائے گا۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ آگے فرمایا أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ، کیا پس وہ شخص جو جانتا ہے یہ بات کہ بے شک جو اتارا گیا ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے، کمن ہوا اعمیٰ، کیا وہ اس کی طرح ہے جو اندھا ہے؟ دو شخص ہیں، ایک
اپنے رب کی بات کو جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ رب کی طرف سے جو اترا ہے وہ سارا حق ہے، قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں، اس بات کا علم رکھتا ہے، اس بات کا علم حاصل کرتا ہے اور پھر اس پہ عمل کرتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو اندھا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو حق آیا ہے اس سے اندھا ہے، وہ اس کو نہ جانتا ہے نہ مانتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک جانتا ہے اور مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، دوسرا نہ جاننے کی کوشش کرتا ہے اور نہ ہی مانتا ہے۔ تو کیا ان کا ایک جیسا مقام ہے؟ کیا ان کا ایک جیسا انجام ہوگا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا پس وہ شخص جو جانتا ہے کہ بے شک جو اتارا گیا ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، وہ حق ہے، ایک تو یہ ہے، تو کیا وہ اس کی طرح ہے، ہوا اعمیٰ، جو اندھا ہے؟ استفہام برائے انکار، یعنی ایسا نہیں۔ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت لیتے ہیں عقل والے، لیکن یہ بات سمجھ عقل والوں کو آتی ہے۔ جو بیوقوف ہوتے ہیں وہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، یا سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن کہتے ہیں جی اللہ معاف کرے گا، مانتے نہیں، عمل نہیں کرتے، وہ بس خوش فہمی پہ کھڑے ہیں کہ اللہ بہتری کرے گا۔ تو ایسے لوگ پھر عقل مند نہیں قرآن کی روشنی میں۔ عقل مند کون ہے؟ جن کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا، ماننے والا اور نہ ماننے والا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ عقل مند وہ ہے جن کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ اسی لیے آگے کیا فرمایا؟ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت وہ لیتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ ابھی اللہ کی نگاہوں میں عقل مند کون ہوتے ہیں، ان کی صفات کیا ہیں عقل مندوں کی؟ اگلی آیات میں عقل مندوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ اب ہم میں سے ہر شخص پرکھے گا ان آیات کی روشنی میں، اپنے آپ کو پرکھے گا کہ میں اللہ کی نگاہوں میں عقل مند ہوں یا بیوقوف ہوں۔ ویسے تو ہر بندہ سمجھتا ہے میں بڑا سیاںا ہوں، میں سمجھدار ہوں، لیکن سمجھدار کون ہے؟ اس کی یہ صفات ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اللہ کا عہد، اللہ سے ان کا جو عہد ہوا ہے وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ سب سے پہلا عہد کب ہوا تھا؟ جب آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روحوں کو نکالا تھا اور ان سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا کہ تو ہمارا رب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں گواہ ہوں اور یہ آسمان و زمین اس بات پہ گواہ ہیں کہ تم نے میرے ساتھ یہ عہد کر لیا کہ واقعی میں تمہارا رب ہوں۔ اب میں یہ یاد دلانے کے لیے میں انبیاء بھیجوں گا، کتابیں بھیجوں گا، وہ تمہیں یاد دلائیں گے کہ تم اللہ سے کوئی وعدہ کر کے آئے ہو۔ تو عقل مند وہ ہیں جو اللہ کا یہ عہد پورا کرتے ہیں۔ ایک تو یہ عہد ہو گیا۔ دوسرا، جب کوئی بھی انسان اس دنیا میں کلمہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو، اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لیتا ہے، تو وہ گویا اللہ سے ایک وعدہ کر رہا ہوتا ہے کہ میں تجھے اپنا رب مانتا ہوں، اپنا معبود مانتا ہوں، تیرے بھیجے ہوئے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول مانتا ہوں، اور یہ تسلیم کرتا ہوں کہ وہ آپ کی طرف سے پیغام لاتے ہیں، لہذا جو پیغام آئے گا وہ میرے سار آنکھوں پہ، یہ وعدہ ہو رہا ہوتا ہے کلمہ پڑھ کے۔ تو اب وہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں، اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کے اوامر اور نواہی تسلیم کرتے ہیں، یعنی اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اس پہ چلتے ہیں، جن سے روکا ہے ان سے رکتے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ پورا کرنا۔ ولا ينقضون المیثاق، اور نہیں توڑتے وہ پختہ عہد۔ اس سے مراد پھر وہ بھی ہو گیا کہ وعدہ پورا کرتے ہیں، توڑتے نہیں، اسی کی تاکید ہو گئی۔ اور اس میں یہ بھی آ گیا کہ انسانوں کے باہمی جو معاہدے ہوتے ہیں، باہمی جو وعدے اور عہد ہوتے ہیں،
ان کو بھی نہیں توڑتے، ان کی بھی پاسداری کرتے ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں۔ یہ عقل مندوں کی نشانی ہے۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ لوگ جو جوڑتے ہیں اس چیز کو کہ حکم دیا ہے اللہ نے جس کے متعلق ان یوصل کہ اسے جوڑا جائے، جس چیز کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اسے جوڑتے ہیں۔ مثلا اللہ نے رشتے کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، صلہ رحمی جسے کہتے ہیں، صلہ اسی یاسلون سے لفظ ہے، صلہ کا معنی تو جوڑنا، رحمی رشتہ، رشتوں کو جوڑنا، تو صلہ رحمی کرتے ہیں، یعنی اپنے رشتہ داروں سے بنا کر رکھتے ہیں، ان سے توڑتے نہیں ہیں، ان سے قطع تعلق ہی نہیں کرتے۔ اور پھر یہاں بات عام ہے، صرف رشتے کی بات نہیں ہے، اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس چیز کو وہ جوڑتے ہیں۔ اس میں صرف رشتہ داروں کی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں ہر مومن کے ساتھ وہ جوڑتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مومن کے ساتھ جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ وہ آتا ہے نا حدیث میں کہ ایمانداروں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، کہ جسم کے ایک حصے کو اگر تکلیف پہنچے تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ تو ایماندار سارے وہ ایک جسم کی مانند آپس میں متفق اور متحد رہتے ہیں، اور آپس میں ان کے دلوں میں ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے سے ہمدردی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ خلوص ہوتا ہے، ایک دوسرے سے نفرت بغض حسد نہیں رکھتے۔ یہ ہے سب سے جوڑنے کا معنی، جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اسے جوڑتے ہیں، یہ ہے عقل مند۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ ڈرتے ہیں سخت حساب سے۔ ان کے ذہنوں میں ہر وقت یہ رہتا ہے کہ آگے پوچھ ہونی ہے، کوئی بھی کام کرنے لگیں سوچتے ہیں کہ یہ کام میں کر رہا ہوں، کروں یا نہ کروں، آگے پوچھ ہوگی، تو ہر وقت ان کے ذہنوں پہ اس بات کا خوف سوار رہتا ہے۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اپنے رب کی رضا کو طلب کرنے کے لیے۔ یہ اوپر والی جتنا باتیں ہیں یہ اس وقت تک حاصل ہو نہیں سکتی جب تک انسان میں صبر نہ ہو۔ جب تک صبر نہ ہو، نہ تو اللہ سے کیے ہوئے وعدے وہ پورے کر سکتا ہے، نہ بندوں کے وعدے نبھا سکتا ہے، اور نہ ہی رشتہ داروں سے بنا کے رکھ سکتا ہے، نہ ہی باقی ایمانداروں سے ہمدردی اور خلوص کا رویہ رکھ سکتا ہے جب تک اس میں صبر نہ ہو۔ اسی لیے کہا کہ وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اپنے رب کی رضا کو طلب کرنے کے لیے، ابتغاء کا معنی طلب کرنا، وجہ اصل چہرے کو کہتے ہیں، رب کے چہرے کو طلب کرنے کے لیے، اور رضا کا پتہ چونکہ چہرے سے لگتا ہے کہ آدمی راضی ہے یا نہیں، چہرہ بتائے گا، تو وجہ بول کر بعض اوقات مراد رضا لیتے ہیں، خوشی لیتے ہیں، تو یہاں لفظ وجہ کا بولا گیا ہے، مراد رضا ہے۔ اپنے رب کی رضا کو طلب کرنے کے لیے وہ صبر کرتے ہیں۔ کس پر صبر؟ اطاعت پہ صبر کرتے ہیں، گناہ سے صبر کرتے ہیں، مصائب میں صبر کرتے ہیں، مصائب آ گئیں صبر ہے، اطاعت کرنا مشکل ہے صبر سے کیے جا رہے ہیں، گناہ کے کرنے کو دل کر رہا ہے صبر کرتے ہیں، نہیں کرتے۔ اور وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اپنے رب کی رضا کو طلب کرنے کے لیے، دیکھیں رب کے لیے طلب، رب کی رضا کے لیے صبر کرنا یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ دنیا کے لیے تو صبر کرتے ہی ہیں ہم سارے، دنیا میں جتنا مشکلات ہوں ہم اپنے کام کاج کرتے رہتے ہیں، یہ دنیا کی خاطر صبر ہے کہ سردی ہے، گرمی ہے، جو موسم جیسا ہے، جو بھی مصروفیات ہیں سب کو ترک کر کے ہم اپنی ڈیوٹیاں نبھاتے ہیں، اپنے کام کاج کرتے ہیں، دنیا کے سارے دھندے ہم صحیح نبھاتے رہتے ہیں، اور ان میں ہم صبر کرتے ہیں، صبر سے کرتے رہتے ہیں، وہ دنیا کی خاطر ہے۔ یہاں صبر کس لیے؟ ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی رضا کے لیے، کہ اللہ کے لیے صبر کرنا سیکھو، اللہ کے لیے اطاعت کرنا، اللہ کے لیے گناہ سے بچنا، اللہ کے لیے مصائب برداشت کرنا۔ یہ کس کی نشانی ہے؟ اولو الالباب، جو عقل مند ہوتے ہیں، سیانے ہوتے ہیں اللہ کے یہاں، وہ یہ کام کرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا۔ کیسے خرچ کرتے ہیں؟
सिर्रम व अलानिया, छुपे छुपे और ज़ाहिरन, यानी जो मौका है, कभी छुपे देने का मौका है, कभी ज़ाहिर देने का मौका है, कभी दिन को कभी रात को, जो मौका खर्च करने का है वो उसमें से खर्च करते हैं। तो ये निशानी भी अक्लमंदों की है। नमाज की पाबंदी कौन करेंगे? जो अक्लमंद है। नमाज को की जो पाबंदी नहीं कर रहे बेवकूफ़ हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं। और जो माल समेट समेट के रख रहे हैं और समझते हैं हम बड़े सियाने हैं, लोग ऐसे ही उड़ा रहे हैं, सदक़े कर रहे हैं, हम कैसे बैंक बैलेंस बना रहे हैं, अल्लाह कहते हैं ये बेवकूफ़ हैं। समझदार कौन है? जो खर्च करते हैं, उन्हें अपने असल हकीकी ठिकाने पे लगा रहे हैं पैसा। वयतरऊन बिलहसनति सय्यअ, और वो हटाते हैं अच्छाई के ज़रिए बुराई को। इसके दो माने, अच्छाई के ज़रिए बुराई को हटाते हैं। एक माना तो ये है कि उनसे कोई बुराई हो गई, इंसान है, इंसान कमज़ोर है, ख्वाहिशात का पुतला है, उससे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन फिर गलती पे डटे नहीं रहते। जो ही गलती हुई उसके बाद अच्छाई करते हैं, नेकी करते हैं, ताकि उस गलती का असर ख़त्म हो जाए। इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यात, नेकियां बुराइयों को मिटाती हैं। हदीस में आता है अतबिइस सय्यअतल हसना तमहुहा, तो इससे कोई गलती हो जाए उसके बाद अच्छाई कर ले, वो गलती को मिटा देगी। तो एक माना इसका ये हुआ कि वो बुराई हो जाए उनसे, उसके बाद अच्छाई करते हैं। इसी तरह किसी बंदे से बुराई हो गई, मसलन किसी का दिल दुखाया, तो क्या करते हैं? उसके बाद उसे खुश कर देते हैं। कोई काम चूक गया था उसको कर देते हैं, कोई भूल हो गई थी याद आने पे कर गुजरते हैं। ये क्या है? अच्छाई के ज़रिए बुराई को हटा रहे हैं। और दूसरा माना इसका ये भी है कि बुराई को अच्छाई के ज़रिए हटाते हैं, यानी कोई और इनके साथ बुराई करे, ये उसका जवाब अच्छाई से देते हैं। ये माना भी इसका है। जैसे और जगह है इदफ़ा बिल्लती हिया अहसन, आप जवाब उस तरीके से दें जो इंतहाई खूबसूरत हो, इंतहाई अच्छा तरीका हो, उस तरीके से आप जवाब दें। मुखालिफिन की बातों का, उनकी ईज़ाओं का, उनकी तकालीफ़ का। इसका फ़ायदा ये होगा कि वो जो मद्दे मुकाबिल है, अगर वो आपसे दुश्मनी भी रखता है तो वो यूँ हो जाएगा कअन्नहु वलियुन हमीम, गोया कि आपका गहरा दोस्त है, आपका मुखलिस साथी है, वो यूँ बन जाएगा। आप बुराई का जवाब अच्छाई से दें, आप ईंट का जवाब पत्थर से ना दें, गाली का जवाब गाली से ना दें, बल्कि कोई आपसे बुराई करता है आप अच्छाई कर दें। कोई आपको धोखा देता है आप उसकी हमदर्दी करें। तो फरमाया कि वयतरऊन बिलहसनति सय्यअ, और वो हटाते हैं अच्छाई के ज़रिए बुराई को। यानी कोई बुरा रवैया करे वो उसको कैसे टालते हैं? अपनी अच्छाई, अपना हुस्न अखलाक पेश करके। उलाइका लहुम उक़बद्दार, यही लोग हैं कि इनके लिए है अच्छा अंजाम दार आखरत का। इनका अंजाम इन्हीं का है। फिर जो अक्लमंद हैं, जिनकी ये सिफ़ात आपने सुनी कि अल्लाह से किए हुए वादे पूरे करते हैं, बंदों से किए हुए वादे नहीं तोड़ते, अल्लाह ने जिन चीज़ों के जोड़ने का हुक्म दिया है उन्हें जोड़ते हैं, रब से डरते रहते हैं, बुरे हिसाब का, सख्त हिसाब का डर उनके दिलों में रहता है, अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र से काम लेते हैं, नमाज के पाबंद हैं, छुपे ज़ैर सदका करते हैं, बुराई को अच्छाई के ज़रिए हटाते हैं, अंजाम इन्हीं का है। ये अल्लाह के यहाँ समझदार हैं। उलाइका लहुम उक़बद्दार, दार से मुराद दार आखरत, यही लोग हैं कि इनके लिए है अच्छा अंजाम है दार आखरत का। आखरत इनकी बन गई। बाकी लोग जिनमें ये सिफ़ात नहीं, तो उनसे कोई आखरत की गारंटी नहीं है, उनका अंजाम अच्छा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मुझे आपको समझने की, अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।